السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحیم حیدری انگلش لینگویج اینڈ کمپیوٹر اکیڈمی کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ انشاءاللہ عزیز، آج سے ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ ڈیفرنس ہے۔ آج کا جو ڈیفرنس ہے جو ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ڈیفرنس ہے بٹوین عائشہ بوائے عائشہ ون بوائے۔ کیا ہم بوائے سے پہلے آ لگائے یا بوائے سے پہلے ہم ون لگائے، اس کے بارے میں آج کیا ہے ہمارا یہ لیکچر ہے۔ لیکن آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہو تو پلیز، میرے چینل کا نام ہے اسمارٹ انگلش ود حیدری۔ یہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہمارے چینل جس میں انگلش کے بارے میں سب کچھ آپ جان سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی کوئی ڈاؤٹ ہو اسی چینل پر آ جائیے اور اپنے ڈاؤٹ کو ختم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں کوئی بھی دقت ہو، مشکل ہو، تو پلیز اپنی پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمارے ایک دوسرے چینل کا نام ہے رحیم حیدری۔ یہ ہے ٹوٹلی کمپیوٹر کے بارے میں، اس پر آپ آ جائیے اور اپنی ڈاؤٹ کو ختم کریں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری یہ ایک درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ انگلش کے لیے اسمارٹ انگلش ود حیدری سبسکرائب کریں اور رحیم حیدری جتنی بھی کمپیوٹر کے بارے میں ڈاؤٹ ہو اس کے بارے میں آپ یہ چینل سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عائشہ بوائے ہم لگائیں یا عائشہ ون بوائے ہم لگائیں، اس میں کیا فرق ہے۔ آتے ہم اپنی ٹاپک کی طرف۔ انڈرسٹینڈنگ اے اینڈ اینڈ ون، a simple guide to English articles. It is one, a or an. When should I use one? When do I use a or an? یعنی ہمیں کب one لگانا چاہیے اور ہم کب a اور an لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے This is a common question for English learners. This guide will make the rules very clear and easy to remember. یعنی یاد کرنے کے لیے یہاں جو میں نے آپ کے لیے جو طریقہ لے آیا ہے وہ بہت ایزی ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کب ون لگائیں گے، اے لگائیں گے یا این لگائیں گے۔ لیٹس اسٹارٹ ود دا نمبرز ون، اور کہ ہم پہلے اس کو ون سے شروع کریں۔ یوز ون وین دا ایگزیکٹ نمبر از امپورٹنٹ۔ ہم ون کب لگائیں گے؟ آپ ون کسی ناون سے پہلے اس وقت لگائیں گے جب وین دا ایگزیکٹ نمبر از امپورٹنٹ، جب کسی نمبر کے بارے میں تم بات کرو گے۔ جس طرح کہ یہاں ہمارے ساتھ یہ انڈے ہے، انڈے، اگر ہم کسی ایک انڈے کے بارے میں بات کریں تو اس وقت ہم کیا لگائیں گے؟ ہم ون کا اضافہ کریں گے۔ We use one when we want to say only one, not two or more. جب ہم صرف ایک کے بارے میں بات کریں، نہ کہ 2 3 4 5، یعنی اگر امپورٹنٹ ایک کے بارے میں ہو نہ کہ انڈے کے بارے میں، یعنی ایک کے بارے میں جس طرح کہ صرف ایک انڈا، تو اس وقت ہم ون لگائیں گے نہ کہ اے لگائیں گے۔ ون آف دیز، یہاں اب دیکھ لیں، ون آف دیز ایگز از بیڈ، یعنی ان انڈوں میں سے صرف ایک انڈا جو ہے وہ خراب ہے۔ دا ادر ایگز آر گڈ، اور جتنے بھی انڈے ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں۔
یعنی ہم یہاں صرف ایک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، نمبرنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم 1 کا اضافہ کریں گے. Here 1 is important because we are talking about the specific numbers of bed eggs. یہاں ہم صرف بیڈ ایگز کے بارے میں باتیں کریں گے کہ کتنی بیڈ ایگز ہے، اس میں کتنے انڈے خراب ہیں، صرف ایک کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس لیے جب ہم امپورٹینس نمبرنگ کو دیں گے 1 کو، تو اس وقت ہم 1 کا اضافہ کریں گے، نہ کہ اے اور این کا اضافہ کریں گے. یہاں پارٹ 1 جو ہے یوزنگ 1 another example emphasizing the number، یعنی کسی نمبر پر زور دینا. جب ہم کسی نمبر پر زور دیتے ہیں تو اس وقت ہم کیا استعمال کریں گے، 1 استعمال کریں گے. فار ایگزامپل ہے اور I wanted to buy 3 CDs. میں چاہتا تھا to buy 3 CDs کہ میں 3 CDs لے لوں. But I had little money، لیکن میرے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے. Little money means نہ ہونے کے برابر، میرے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے. So اس لیے I bought only 1 CD، اس لیے میں نے اس وقت صرف ایک CD جو ہے اس کو لے لیا. یعنی یہاں ہم کس چیز کے بارے میں بات کریں گے، صرف نمبرنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے میں نے اس وقت کیا لے لیا، صرف ایک CD لے لیا. یعنی یہاں ہم صرف نمبرنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. The focus is on the number of CDs bought 1 not 3. The number matters. یعنی یہاں ہم کس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم یہاں 1 کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ کہ CD کے بارے میں. اس لیے ہم یہاں 1 لگائیں گے، نہ کہ ہم یہاں A لگائیں گے. اس کے بعد ہے پارٹ 2 یوزنگ A اور N. اس کے بعد بہت سے اسٹوڈنٹ A اور N کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کہاں A لگائیں گے اور ہم کہاں N لگائیں گے. یہاں اس کا ڈیفینیشن ہے use A or N when the number is not important. یعنی A اور N اس وقت ہم لگائیں گے جب نمبرنگ کیا ہو، امپورٹنٹ نہ ہو، اہم نہ ہو. اگر نمبر امپورٹنٹ ہے تو 1 لگائیں گے. اگر نمبر کیا ہو، اگر وہ نمبر امپورٹنٹ نہ ہو تو ہم A اور N کا اضافہ کریں گے. We use A اور N when we are just talking about a single things in general. جب ہم جنرل عام طور پر کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر 1 کی بجائے ہم A یا N، یہ بھی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو گرامرز ہم یہاں A یا N کا اضافہ کریں گے. فار ایگزامپل ہے اور I had an omelette for breakfast. An omelette for breakfast. I bought a new CD yesterday. یا ہم N اور A کا اضافہ کریں گے. آگے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کہاں ہم N لگائیں گے اور کہاں ہم A لگائیں گے. لیکن یہاں صرف آپ یہ اپنی ذہن میں رکھ لیں کہ 1 کی جگہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں I had 1 omelette for breakfast، کیونکہ یہاں ہم آملیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ کہ نمبرنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ کتنے، یعنی 1 یا 2 یا 3. اس لیے ہم A یا ان کا اضافہ کریں گے. اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ we do not care if it is 1 or 2. یعنی ہم یہاں 1 یا 2 کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. we are just talking about a thing، چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی آملیٹ یا CD کے بارے میں، not a specific number، نہ کہ خاص نمبر کے بارے میں. نمبرنگ کے بارے میں ہم باتیں نہیں کرتے ہیں، صرف آملیٹ جو کہ ایک چیز ہے یا CD. ہمارا کام کس چیز سے ہے، یا آملیٹ سے ہے یا CD سے ہے، نہ کہ 1 2 3 سے ہے. اس لیے ہم یہاں A یا N کا اضافہ کریں گے. پھر ہے لیٹس کمپیئر 1 vs A or A. 1 CD meaning the number is important. یعنی جب ہم 1 لگائیں گے تو اس کا مقصد ہے I bought only 1 CD.
اس کا مقصد ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ امپورٹنٹ کس چیز کے ہیں؟ نمبرنگ کے ہیں، نہ کہ سی ڈی کے۔ آر سی ڈی اگر ہم لگائیں گے، اگر ہم آر سی ڈی لگائیں گے، دا نمبر از ناٹ امپورٹنٹ، یہاں نمبرنگ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز جو ہے سی ڈی یہ تو امپورٹنٹ ہے۔ آئی باٹ اے نیو سی ڈی یسٹرڈے، یعنی کل میں نے ایک نئی سی ڈی خریدی۔ یا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ چیز جو ہے سی ڈی، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، نہ کہ اس کے تعداد نمبرنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دا ڈفرنس بٹوین اے اینڈ این از آل اباؤٹ ساؤنڈ، یعنی ساؤنڈ۔ اس کے جب ہم اے اور این میں ڈیفرنس کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ صرف ساؤنڈ۔ وی یوز این بیفور واول ساؤنڈ، اگر کسی ناؤن کی ساؤنڈ واول کی طرح ہو تو پہلے ہم اسے این لگائیں گے۔ وی یوز آ بیفور ادر ساؤنڈ، اٹ مین دیٹ کانسوننٹ ساؤنڈ۔ اگر ناؤن یعنی کسی ورڈ کی آواز کس طرح ہو؟ کانسوننٹ کی طرح ہو تو پھر ہم اے لگائیں گے۔ ہمارے ساتھ تو واول کیا ہے؟ واول یہ صرف 5 ہے، یعنی واول ساؤنڈ اے ای آئی او یو۔ اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ ساؤنڈ ہے اے اور این، یعنی اگر اے ای آئی او یو کی آواز ہو کسی ناؤن سے، یعنی کسی ناؤن کو بولتے ہوئے اس کی ساؤنڈ آواز جو ہے وہ کس طرح ہو؟ اے آئی او یو کی طرح ہو، تو پھر ہم کیا لگائیں گے؟ این کا اضافہ کریں گے۔ اگر اس کی طرح نہ ہو، کانسوننٹ کی طرح ہو، یعنی اس اے آئی او یو سے ہٹ کر ہو، دوسروں کی طرح ہو، تو پھر اے کا اضافہ کریں گے، نہ کہ این کا۔ is the examples with n. It means that n plus vowel sound. n plus vowel sound. For example, an apple. اگر ہم یہاں دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ این ایپل ہے، یہاں کس چیز کی؟ واول کی، خود واول بھی ہے اور اس کی ساؤنڈ بھی واول کی طرح ہے۔ این آئس کریم، این آئس کریم، یہاں بھی ہمارے ساتھ این آیا ہے کیونکہ اس کی آواز واول کی طرح ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ ہے این ایگ، کیونکہ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہاں ہمارے ساتھ یہ ہے جو کہ خود ہی ایک واول ہے۔ این آملیٹ، یہاں آملیٹ کی آواز اور خود ہی یہاں کیا ہے؟ واول ہے، اس لیے ہم کیا لگائیں گے؟ یہاں این لگائیں گے۔ اے پلس کانسوننٹ، اگر ناؤن کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہو کانسوننٹ کی طرح تو پھر ہم اے کا اضافہ کریں گے، جس طرح کہ آ بنانا۔ یہاں ہمارے ساتھ بھی کیا ہے؟ یہ ایک کانسوننٹ ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ اے لگائیں گے۔ A piece of cake، یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ واول نہیں ہے بلکہ کانسوننٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ یہ کیروٹ ہے اور یہ سٹیک ہے۔ ان تمام جتنے بھی ناؤن ہے اس کے شروع میں ہمارے ساتھ یہ کانسوننٹ ہے اور یہ بھی کانسوننٹ ہے، اس کے بعد یہ بھی ہمارے ساتھ کانسوننٹ ہے اور یہ بھی کانسوننٹ ہے۔ یعنی کانسوننٹ جب آ جائے اور کانسوننٹ کا آواز بھی آ جائے، صرف کانسوننٹ نہیں ہے لیکن کانسوننٹ کا آواز بھی اس کے لیے ضروری ہے، تو پھر کیا؟ ہم اے کا اضافہ کریں گے۔ Listen to the sound not the spelling. Spelling سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ وہ ساؤنڈ کے ساتھ ہے، ساؤنڈ نہ کہ spelling سے۔ Sometimes a word first letter does not match its first sound. یعنی کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے یعنی بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ تو کانسوننٹ ہوتے ہیں لیکن اس کا جو شروع میں اگر کسی ناؤن کی آواز واول کی طرح نہ ہو بلکہ کانسوننٹ کی طرح ہو، اگر اس کے شروع میں واول کیوں نہ ہو پھر بھی اسے ہم پہلے اے لگائیں گے۔ Sometimes a word first letter does not match its first sound. This is the secret to getting it right every time.
یعنی بس یہ دماغ میں رکھ لیں، سم ٹائم a word first letter does not match its first sound، یعنی کہ جو اس کا پہلا ساؤنڈ، شروع کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کے مطابق ہم اے اور این کا اضافہ کریں گے، جس طرح کہ دا یو ساؤنڈ میسٹری، یعنی یو ساؤنڈ کا جو مہمہ ہے، جو بعد ہے، وہ کس طرح ہے، این امبریلا، این امبریلا. Start with an ah sound, a vowel sound. A uniform. یہاں بی یو ہے اور یہاں بی یو ہے، لیکن یہاں ہم نے اے لگایا ہے اور امبریلا میں ہم نے این لگایا ہے، کیونکہ یہاں یو کی آواز جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایک واول کی طرح ہے، لیکن یہاں اس یو کی آواز کیا ہے، وہ ایک واول کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک کانسوننٹ کی طرح ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ساؤنڈ لائک یونیفارم، اٹ اسٹارٹ وتھ اے وائی ساؤنڈ ناٹ اے واول ساؤنڈ، اس کی آواز کس طرح، جس طرح کہ یو کی آواز، اس لیے ہم یہاں اے لگائیں گے نہ کہ این، اور یہاں جو کہ واول کی جو آواز ہوتی ہے طرح اس کا بھی آواز ہے، یعنی وہ بھی ساؤنڈ اس کا ایک واول کی طرح ہے، اس لیے ہم یہاں این لگائیں گے، این. پھر ہے دا سائلنٹ ایچ میسٹری. میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ کبھی کبھار یہاں ہمارے ساتھ کیا آئیں گے، کانسوننٹ آئیں گے، لیکن اس کی آواز ایک واول کی طرح ہوگی، اس لیے ہم پہلے اس سے این لگائیں گے، جس طرح کہ این آور، ناٹ این ہاور، این آور. دین ایچ از سائلنٹ، دا ورڈ اسٹارٹ وتھ این، این hour, O-W, ow, sound, a vowel sound. A یعنی یہاں a hat, a hat. The H is clear, it start with A, H, hat, hay. Sound, a consonant sound. We say N for hour because we don't pronounce the H. یہاں ہم H کی آواز جو ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاور، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں آور، اس لیے اس کی آواز ایک واول کی طرح ہے، اور جب اس کی آواز واول کی طرح ہو تو پھر ہم این کا اضافہ کریں گے. اس کے بعد ٹیسٹ یور نالج. اب آپ کی باری ہے. چوز اے اور این فار ایچ ورڈ. دا آنسرس آر آن دا نیکسٹ سلائڈ. پہلے آپ خود اس پہ ٹرائی کریں، اس کے بعد نیکسٹ جو آنے والی سلائیڈ ہے اس میں اس کے لیے اے اور این ہے. ڈیش ڈیش آ یونیورسٹی، یا ہم اے لگائیں گے یا این لگائیں گے. سیکنڈ، ڈیش ڈیش آنیسٹ مین، اے لگائیں گے یا این لگائیں گے. اس کو آپ اپنے لیے سٹاپ کر لیں، خود دیکھ لیں کہ یا ہم اے لگائیں گے یا این لگائیں گے. دوسرے سلائیڈ میں ہم آپ کو خود ہی بتائیں گے. اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ ڈیش ڈیش آکار، یا ہم اے لگائیں گے یا این لگائیں گے. اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ ڈیش ڈیش اورینج، اور آخر میں ہے ڈیش ڈیش یورپین سٹی. یہاں 1 2 3 4 5 ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں اے لگائیں گے ہم یا این لگائیں گے. جب آپ خود اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. یہ آپ دیکھ لیں، ہاں اے یونیورسٹی ہے، ساؤنڈ لائک یونیورسٹی ناٹ این یونیورسٹی. لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں یو ہے ہمارے ساتھ، واول ہے، لیکن اس کی آواز واول کی طرح نہیں ہے، اس لیے ہم اے لگاتے ہیں. سیکنڈ، این آنیسٹ پرسن، یہاں آنیسٹ جو ہے ہانیسٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ آنیسٹ، اس کی آواز ایک واول کی طرح ہے، اس لیے ہم این لگاتے ہیں. آکار اسٹارٹ وتھ اے سی ساؤنڈ. این اورینج، یہاں اورنج کی آواز ایک واول کی طرح ہے، اسٹارٹ وتھ این او. اس کے بعد ہے اے یورپین سٹی، ساؤنڈ لائک یورپین، یعنی یہاں آواز جو ہے یہاں ای یو دونوں ڈبل واول ہے،
لیکن پھر بھی یہاں ہم کیا نہیں لگا سکتے ہیں؟ این نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ واول کی طرح نہیں ہے، بلکہ کانسوننٹ کی طرح ہے۔ آخر میں یور کوئک ریفرنس گائیڈ یوز ون، ہم ون کہاں لگائیں گے؟ ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے یہ ہے رولز۔ when the exact number is important، جب کوئی خاص نمبر کیا ہو، ایگزیکٹ نمبر امپورٹنٹ ہو، عام ہو۔ I have only one brother، I have only one brother، یہاں ہم برادر کے بارے میں بات نہیں کرتے بلکہ نمبرنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ یوز اے اور این رول فار اے جنرل سنگل تھنگ نمبر از ناٹ امپورٹنٹ، یہاں ہم نمبرنگ کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں بلکہ کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئی نیڈ اے نو پین، یہاں ہم پین کے بارے میں بات کرتے ہیں نہ کہ اس کے نمبرنگ کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ دا ساؤنڈ رول، ساؤنڈ کا جو رول ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ یوز این بیفور اے واول ساؤنڈ، یوز اے بیفور اے کانسوننٹ ساؤنڈ، یعنی این جو ہے وہ واول کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس سے پہلے این استعمال ہوتا ہے، اور اے جو ہے وہ ہو کانسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈی آر، یہ بہت چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی جو کہ یوز تھی صرف اے این اور ون، آپ اس کو خود دیکھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو پھر بھی اس ویڈیو میں جتنی بھی ہم نے باتیں کی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ میں لکھیے۔ ایک بار پھر میری آپ لوگوں سے یہی ایک درخواست ہے کہ ہمارے اسی چینل کا نام ہے اسمارٹ انگلش ود حیدری، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کمپیوٹر کے بارے میں کوئی جانکاری لینی ہو تو پھر ہمارے دوسرے چینل کا نام ہے رحیم حیدری، وہ بھی اپنے ساتھ لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں سے بھی اس کے بارے میں بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔